की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ। अरे जानते ही तो नहीं हो, तो मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थारे के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो ड्रामों में इतना गुस्से में क्यों नज़र आते हैं। असली ज़िंदगी में तो वो रोज़ पर रोज़ स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी मर्दों पे नज़र रखें डेली की नज़र में, वो तमाम जगहों से प्रेशर पर हैं। वो बीवी के सामने अलग प्रेशर में है, नौकरी से अलग में प्रेशर है, और आम ज़िंदगी में तो है ही प्रेशर। तो प्रेशर है। पर ये कौन से मर्द जो ड्रामों में आजकल दिखा रहे हैं, जो कि अपने बाप के सामने चीखना शुरू कर देते हैं अपने हफ्ता 10 दिन की क्रश के लिए। यार आज से नहीं हो रहा। जैसे कि पहले क्लिप आपने देखा, पता है इस चीज़ को 7 साल हो चुके हैं जब फेरोज़ खान ने कहा था कि वो मेरी है, वो मेरी है, वो किसी की भी नहीं है। तो ठीक है भाई, आखिर में उसकी भी नहीं हुई, दोनों मर गए, कहानी ख़त्म हो गई ड्रामे की। पाकिस्तानी ड्रामाज एक ऐसे ड्रामाज है जिनका प्लॉट जो है वो एक ही तरह का प्लॉट है, उसमें सिर्फ किरदार चेंज होते हैं। उसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है वो मर्द ही होता है। वो किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता उसके आसपास चल कौन रहा है, साजिशी कौन है, कौन सी औरत उसके साथ सिंसेयर है, कौन सी औरत उसके साथ सिंसेयर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी पता लग जाता है उसकी माँ ही उसके खिलाफ साजिश कर रही है, और कभी ये भी पता लगता है उसका अपना बाप उसे मारना चाह रहा है। पर वो एक हीरो सिर्फ और सिर्फ पोज में अपना पूरा ड्रामा गुजार लेता है 25-30 एपिसोड का। आखिर में जाके वो रोता है, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी, असली सज़ा तो तुम्हें देनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के खूबसूरत ड्रामों की। क्योंकि ये स्टोरीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने लोगों की इवन शादियां भी करवा दी। मेरा एक कुलीग है, वो कहता है कि इश्क और खुदा और मोहब्बत पता नहीं केड़ी, उसकी वजह से मेरी शादी हुई। मैंने कहा यार ये अब इसको हादसा समझूं या मैं इसको समझूं कि ये एक फ़ायदा हुआ तुम्हें, मतलब ऐसी क्या बात थी उसमें। फिर कोशिश की मैंने उस ड्रामे को यूट्यूब पे देखने की सोने से पहले, और शुक्र है वैसे मुझे नींद थोड़ा लेट आती थी, उस ड्रामे की वजह से मुझे नींद थोड़ी जल्दी आ गई, क्योंकि वो स्टोरी उसी तरह की थी जिस तरह की जितने भी हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं उनके होते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी प्लॉट बताता हूँ, एक हिट ड्रामे की स्क्रिप्ट आपके सामने रखता हूँ। जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो चाहें तो इस स्टोरी को चोरी कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है आपको, क्योंकि आप वैसे भी यही बना रहे हैं। एक बहू है, ठीक है, जो पहले से उस घर में रहती है। पहले तो घर जी फार्म हाउस है, या तो वो इस्लामाबाद के गुलबर्ग का होगा, या फिर लाहौर के किसी फार्म हाउस का होगा, या कराची के किसी फार्म हाउस का होगा। और वो घर इतना बड़ा होगा कि उसके सामने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी होटलें भी फीकी पड़ जाएँ, और उसमें नौकर होंगे, ड्रेस पहन कर बैठे हुए होंगे, एक बार बना हुआ होगा, एक बड़ा घर। अच्छा, ये निशानियाँ हैं कि ये घर टॉक्सिक है, माइंड इट। ये इस घर की ये निशानियाँ हैं कि ये टॉक्सिक है ऑलरेडी। बाप मगरूर सा होगा, सुबह नाश्ते में जी आ रहे हैं, ब्रेड आ रहे हैं, जूस आ रहे हैं, होता होगा कुछ घरों में, आई एम श्योर। मक्खन लगा कर भी कोई और दे रहा है, मुंह में सिर्फ बेचारे वो खुद तकलीफ़ करके खा रहे हैं। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड जहाँ पर फिर एक अयाश लड़का सीढ़ियों से म्यूज़िक चल रहा है उतर रहा है, टिक 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 आकर बैठता है। मैं तो ऑफिस नहीं जा रहा, मेरी पार्टी है आज। उसका बड़ा भाई कहता है नहीं बेटा चलो, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। बाप कुछ कर ही नहीं रहा, बाप न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और माँ एज़ यूजुअल वो फ़ख्र कर रही है अपने उस टॉक्सिक बेटे पे कि कितनी नाफरमान औलाद मैंने पैदा की है माशाल्लाह। वो लड़का कॉलेज या यूनिवर्सिटी चला जाता है। वैसे उसकी उम्र ऐसी होती है कि मतलब हमारे पास ऐसे सीनियर्स होते हैं हमारे, पर वो उसको फिर भी ज़बरदस्ती उस एक्ट्रेस या एक्टर को कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दिखाते हैं, और कभी कभी तो स्कूल का भी स्टूडेंट दिखा देते हैं। लाइक हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी एज जो है वो यूनिवर्सिटी में PhD की, उनको उन्होंने मैट्रिक का बच्चा दिखाया। खैर तस्वीर आ गई, आप इसको इग्नोर करें, ये एक्ट्रेस नहीं है, ये नहीं है। खैर तो वो चला जाता है कॉलेज। उसको एक गरीब लड़की पसंद आती है जो रक्षा से उतरती है, उसके बाल हवा में यूं हिल रहे हैं, वो म्यूज़िक चलना शुरू हो गया है, या राहत फ़तेह अली ख़ान का कोई तबलों वाला म्यूज़िक चल रहा है। वो लड़का उसी वक्त पिघल गया, उससे इधर ही पिघलना था जहाँ पर उसको उसका पूरा जो परिवार है घर का वो तबाह होने जाना है। ये फर्स्ट एपिसोड का टीज़र है कि आने वाली जितनी भी एपिसोड है इसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इस लड़की की वजह से। और ये मासूम आखिर तक रोती रहेगी, सबको मार के, अपने बाप को पहले मारेगी, उसको हार्ट अटैक होगा आगे चल के। तो वहाँ पे इसको मोहब्बत हो जाती है। अब खैर वो मैं नहीं जानता कि शादी किस तरह होती है, उस शादी तक भी आधे लोग ज़ख्मी होते हैं। इनकी शादी हो गई। शादी जब हो गई तो पता चला जी कि लड़के ने तो असल में बदला लेना था, इसलिए शादी की है उसने। होता है, बदला ले सकता है कोई भाई। अभी एक
سیریل شروع ہوئے. اس طرح کے 2 3 5 10 سیریل آتے رہتے ہیں ہر سال میں. تو اس نے بھائی پہلے ہی دن اس کو جو ہے طلاق دے دی. اس بات کا پتہ چلا, اس لڑکی کا باپ تو مر گیا, اس نے مرنا ہی تھا. اس بیچارے کو, یہ ایکٹر ہیں ایک, ان کا نام میں پکچر ڈال رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ کے دوران ان کا نام مجھے بھول گیا. ان کو ہمیشہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ 5ویں ایپیسوڈ تک سر آپ نے مرنا ہے, آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا آپ کی فیملی میں کہ آپ کو نہیں بچیں گے آپ, یا آپ کا بیٹا کچھ ایسا کارنامہ سر انجام دے گا, یا آپ کی بیٹی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے گی کہ آپ سے برداشت نہیں ہونا اور آپ نے جو ہے دنیا فانی کر جانا ہے. بہرحال اسٹوری ابھی کنٹینیو ہے. پھر دوبارہ سے بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا, پھر پتہ چلتا ہے جو بڑا بھائی ہے وہ انوالو تھا, پھر بلیک میلنگ یہ وہ کرتے کرتے آخر میں ایپیسوڈ میں معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے. واٹ نان سینس یار, مطلب آپ نے لڑکے کے باپ کو بھی مار دیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لڑکی کا باپ مر گیا, بہویں پتہ نہیں کیا ہو گیا, آگ لگا دی کسی نے اپنے آپ کو, اب آپ آخر میں معافی مانگ رہے ہیں. یار ایسی معافی پہ تو سوری ٹو سے کیا کہوں میں اب, مطلب آپ کیا میسج پورٹرے کر رہے ہیں. چلیں یہ تو آج کل کی سٹوریز, اور لوگ اگر پسند کر رہے ہیں تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں بھائی اس میں. پر اس کی ریفلیکشن جب گھروں میں آتی ہے تو اس ریفلیکشن سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, کیا لڑکیاں ایکسپیکٹ کریں اپنے شوہروں سے. اچھا شوہر کا تو سوری بتانا ہی بھول گیا, اس میں جو مرد ہوتا ہے نا, اس سے آخری 3 4 ایپیسوڈس میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو غلطی کر رہا تھا یار, زیادتیاں کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ. اب جا کے مجھے پتہ چلا اصل میں سازشی کون ہے. سازشی تو میری اپنی ماں ہے اور میری اپنی بہن ہے. بھائی سب سے پہلے پھانسی تجھے دینی چاہیے, معافی کس بات کی مانگ رہے اب تو مجھ سے, لڑکی سے, مجھ سے کیوں مانگے گا. ٹرکش ڈراموں کا میں پوسٹ مارٹم بعد میں کروں گا, آج کل میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں اسے, اور اس کی 200 ایپیسوڈس ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. میرے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ اس کو دیکھیں گی. ارطغرل جو تھا عثمان, جب وہ شروع ہوا تھا تو میرا خیال ہے میں یونیورسٹی میں تھا, اب جاب پر ہیں تو ابھی تک وہ چل رہا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پاکستان بھی آزاد کریں گے اگلی کچھ ایپیسوڈس میں, آپ دیکھیے گا. تو بہرحال اس لڑکے کے ساتھ پھر آپ نے دیکھا جیسے کہ اس کو آخر میں پتہ چلتا ہے, اور یہی آپ ہر ایپیسوڈ دکھا کے دیکھ لیں, ایک ہی پیٹرن ہے, ایک ہی ٹاکسک گھر اور ایک ایسا گھر جو تباہ کرتا ہے دوسرے گھر کو. اصلی لائف میں بھی اس کی ریفلیکشن یہ آتی ہے کہ ڈومیننس ایک رشتوں کا دوسرے رشتوں کے اوپر, ماں کا. بے شک یہ پہلے بھی تھا, میں نہیں کہوں گا کہ ڈراموں کی وجہ سے ہوا ہے, اس سے پہلے بھی تھا, پر یہ اس کو جو ہے آنکھ میں تیل کے برابر کام کرتی ہیں. اگر پڑھے لکھے ہیں آپ تو یہ کوکنگ آئل کی طرح کام کرے, اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ پیٹرول کی طرح کام کرتا ہے اور آگ کو بڑھاتا ہے. اور سیریسلی جو مرد, اکثر مرد نہیں دیکھتے ڈرامے, ان کو واقعی میں اسی مرد کی طرح جو ڈرامے میں سفر کر رہا ہوتا ہے آخری 2 3 ایپیسوڈس میں پتہ چلتا ہے, اصلی مرد کو بھی آخر میں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کہاں سے آ رہا تھا, اور تب تک بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے. مطلب ادھر تو ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے, ادھر عمر نکل جاتی ہے. ناؤ گو ٹو دی اولڈ پی ٹی وی ڈراماز, مطلب معین اختر صاحب کی ڈراموں پہ. نعمان اعجاز صاحب ابھی بھی کچھ ڈراموں بہت اچھا کام کریں. ریسنٹلی ایک پری ذات آیا, وہ ڈرامہ بہت اچھا تھا. خلیل الرحمان کی ذکر نہیں کروں گا, اس کا تو ایک 7th کلاؤڈ کا ڈرامے ہوتے ہیں, مطلب اس میں مطلب سارے ایک دوسرے کے خاندان کے لوگ مر گئے آپس میں پھر بھی شادی کر لیتے ہیں, اور دولہا مر جاتا ہے پھر ٹیچر سے جا کے شادی کرتی ہے وہ. تو ان کی لاجک کچھ اور ہوتی ہے. باقی 50-50 آتے تھے ڈرامے پچھلے, انور مقصود کے ڈرامے دیکھے. الفا بریوو چارلی ہمارے وقت میں ایک ڈرامہ ہوتا تھا. میں ہمارے وقت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں 90s کا ہوں. جنید جمشید کے اتنے بڑے بڑے گانے فیمس ہوئے. دھواں ڈرامہ واز ون آف دی موسٹ فیمس اینڈ آئیکونک ڈرامہ, جس میں ہر رشتے کی امپورٹنس دکھائی گئی. ایون پی ٹی وی کے کچھ ڈرامے ایسے بھی تھے جو سائنس کے متعلق تھے. میں پکچرز اس میں بار بار جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ بالکل اسی طرح ہوئی ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہوئی تو شروع کی, تو میں نے پراپر ہوم ورک نہیں کیا ان پرانے ڈراموں کا. پکچرز شیئر ہو جائیں گی آپ کے ساتھ, نظر آ رہی ہوں گی آپ کو, محروم نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو, بالکل بھی فکر مت کریں, آپ کے ساتھ ہے. چلو سوچیں, لیٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے پر اتنے نہیں ہم ابھی تک اسٹوڈیو سے. تو سائنس کے متعلق ڈرامے آتے تھے. ایون اگر رشتوں کے اوپر بھی آتے تھے, گھروں پہ بھی آتے تھے, تو ان میں زبان کا, اخلاق کا دھیان بہت زیادہ رکھا جاتا تھا. اس میں اخلاقیات کو باقاعدہ مد نظر رکھا جاتا تھا تاکہ یہ ڈرامے فیملی کے لیے بنے, نہ کہ یہ ڈرامے ایک پارٹیز دکھانے کے لیے یا پھر پاکستان کا وہ سائڈ دکھانے کے لیے جو کہ میجورٹی آف پاکستانی جیتے ہی نہیں ہیں, جو کہ میجورٹی آف پاکستانی ایک ڈفرینٹ لائف گزارتے ہیں. مطلب کچھ ایسے سیریلس بھی تھے ہمارے پچھلے دنوں میں جس میں یہ دکھایا جاتا تھا کیسے ایک انسان اپنی زندگی کا دن کا آغاز کرتا ہے اور کیسے اینڈ کرتا ہے. اس میں پراپر گھر ایسے دکھائے گئے تھے. میں
گلا نہیں کروں گا, بے شک ڈیمانڈ یہی ہے, میں مانتا ہوں, بٹ ڈیمانڈ چینج کیسے ہوگی جب آپ ان کو نئی چیز دکھائیں گے, جب ان سے آپ ایک نئی چیز ایکسپیرینس کریں گے. آپ اپنی سیریز کو کچھ اور ٹاپکس کی طرف لے جائیے. دیکھیں ہم لوگوں نے بہت ایک دوسرے کی رشتوں کی ہے نا زیادتیاں بھی دکھا دی اور ایک دوسرے کو پامال بھی کر دیا کہ بھائی کس طرح سے رشتے خراب ہوتے ہیں, کس طرح سے چیٹنگ ہو سکتی ہے, کس طرح سے ایک ساس بہو کے لیے سازش کرتی ہیں یا بہو دیورانی کے لیے. لیٹس گو بیونڈ دس, وی ہیو مینی ادر ٹاپکس. ٹھیک ہے, ٹرائی اٹ آن اے شارٹ ایپیسوڈ بیسس کہ بھائی آپ کسی اسٹوڈنٹ کی کہانی دکھا دیجئے کہ کیسے وہ اسٹرگل کر کے آگے تک آتا ہے. کسی سکسیزفل انسان کی سٹوری دکھا دیجئے. ہمارے پاس بہت فیمس پرسنالٹیز ہیں, ان کے بارے میں دکھا دیجئے. پاسبلٹیز ہیں. آپ عافیہ جو تھی ہماری بچی سائنس میں, اس پہ ایک بایوگرافی کر کے ایپیسوڈ بنا سکتے ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل اونلی اف یو ہیو ول. اگر آپ نے صرف گلیمر دکھا کر اور ایک اس طرح کی چیزیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہر ڈرامے میں ہو رہی ہیں, ہر ڈرامے میں رونا دھونا, میوزک, وائلن, راحت فتح علی خان کا الاپ, پلیز اس سے باہر آ جائیں. راحت فتح علی خان کا الاپ جس ڈرامے میں آگے آپ سمجھ جائیں اس میں بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے. بڑے لوگ مریں گے اس میں, کیونکہ ان کا الاپ جس میں ہوتا ہے وہ ایموشنل ڈرامہ ہوتا ہے. وی شوڈ گو بیونڈ ایموشن, وی شوڈ ٹرائی نیو تھنگس, وی شوڈ آئل سے اگر میں کوئی ٹاپک کہوں تو کوئی جیسے تھرلر سٹوری ابھی بھی ہو سکتی ہے. ایک سٹوری کریٹ کی جا سکتی ہے کہ کیسے فار ایگزامپل اگر بینک کی جیسے منی ہائسٹ تھا اس کے بارے اس سے ریلیٹڈ یا اس سے کلوز ایک سٹوری آپ بنا سکتے ہو, یا پھر کسی بھی قسم کی. مطلب آئی ایم ناٹ گیونگ اے اسکرپٹ ہیئر, اگر آپ کہیں گے تو سوری وہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اب پتہ نہیں یہ ایپیسوڈ رینٹ آؤٹ تھا یا پھر اندر کی بھڑاس نکالنی تھی, جو بھی تھی. پر خیر کچھ ڈرامے مجھے بھی پسند ہے, آپس کی بات ہے. ریلز آتی ہیں نا, وہ ریلز آپ کو مجبور کر دیتی ہیں یوٹیوب کے ایپیسوڈ تک جانے میں کہ یار اس کے بعد ہوا کیا ہوگا, مطلب اس عورت کے ساتھ. تو یس یو ہیو انگیجڈ می ٹو. سو خیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے. آئی ہوپ پاکستانی گیٹس نیو سیریلز. ابھی ہمارا لیاری ایک آ رہی ہے, اس سے پہلے میں آپ کو قابلی پلاؤ سیریل جو ہیں سبینہ فاروق, ونڈرفل جاب, آپ وہ ضرور سیریل دیکھیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اچھے اچھے پروگرام ہیں. صبا قمر کا ہے ایک پروگرام جس میں وہ بنی تھی قندیل بلوچ, وہ سیریل آپ دیکھیے. اس طرح کی سیریل آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہسٹری کے بارے میں بھی شاید پتہ چلے کہ کیا کیا حادثات ہو چکے ہیں یا کیا چیزیں کس طرح کی سٹوریز ایک ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کچھ اور بھی سیریل ہیں, وی آر گوئنگ ٹو شیئر اٹ فار شیور. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.